अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पिंडी और इस्लामाबाद में कोहराम मचा हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसी मुलाकात कर दी है और उसकी वीडियो भी जारी हुई है और उस पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से पूरा बयान भी जारी हुआ है। इस मुलाकात ने कंपनी के हिडन टाउट्स को भी मिर्चें लगा दी हैं, वो भी इस टाइम अंगारों पे लौट रहे हैं। इस पर जो एलामिया आया है अली अमीन गंडापुर के अपने अकाउंट से, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आपको दो ऐसे क्लिप सुनवाना चाहता हूं जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको शौकत बसरा का एक शॉर्ट क्लिप सुनवाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की है, ये जरा सुने। और अगर मुझे अगवा कर लिया जाए तो मेरी फिर आपसे 2-3 गुजारिशात हैं। एक तो मुझे नंगा करके मेरी वीडियो मत बनाइएगा। दूसरी गुजारिश, मेरी माओ, बहनों, बेटियों को मत अगवा कीजिएगा और उनको मत उठाइएगा, क्योंकि माएँ, बहनें, बेटियां तो सबकी सानी होती हैं। और अगर कोई मेरी बात मुझसे जानना चाहे, पूछना चाहे, तो बेशक मुझे पकड़कर लाइव दिखाना चाहें, मैं आपको एक एक हकीकत बता दूंगा। लेकिन खुदारा हमारी माओ, बहनों, बेटियों को मत उठाइएगा। जी, तो नौबत ये आ गई है इस टाइम के मेंबरान असम्बली या जो लोग इलेक्शन लड़े हैं और असल में जीते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो मर्जी कर लो, हमारी बहनों, माओ, बेटियों को मत उठाओ। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, मुझे उठाना है उठा लें, मेरी बेटियों को उठाना है उन्हें उठा लें, मैं नहीं डरता। तो ये नौबत आ गई है, क्योंकि धमकियां दी जा रही हैं सबको कि तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे, तुम्हारी बहन को उठा लेंगे, तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारी माँ को उठा लेंगे। ये कौन करता है, आप मुझे बताएं। माँ और बहनों की ऐसी तजलील और तजहीक जिस मुल्क में होती हो, क्या वो मुल्क आज़ाद है? आज़ाद मुल्क तो वही होगा ना जहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनकी इज्जतें महफूज होंगी। जो खुद को मुहाफिज कहते हैं, क्या ये उनका रवैया है? जब मेंबरान पार्लियामेंट के साथ ये हो रहा है, जो सियासतदानों के साथ हो रहा है, सादुल्ला बलोच की फैमिली के साथ जो किया गया वो गायब हैं, या जिस तरह से आईनी तरमीम जोर लगा के करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसको आज़ाद मुल्क कहेंगे? दूसरी जानिब एक खत मंजर आम पर आया है। देखें, आर्टिकल 63A के तहत जब आपको पार्लिमानी पार्टी एक हिदायत जारी कर दे और आप उसके खिलाफ वोट दें तो वो वोट काउंट नहीं होगा। JUI-FA के 5 सेनेटर्स हैं और मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूं कि कौमी असम्बली में तो चलें ये डाका मार सकते हैं, सेनेट में इनके लिए नंबर्स पूरे करना JUI-FA के बगैर नामुमकिन है। JUI-FA का पहला लेटर सामने आया है और ये काजी की एक्सटेंशन की मौत हो सकता है, गो कि इसमें थोड़ा ऑप्शन खुला रखा गया है। और जाहिर है कि मैं फजल रहमान की जो हिस्ट्री जानता हूँ, यू टर्न का हमेशा खदशा मौजूद है, हमेशा हुकूमत के साथ बैठने और इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने का खदशा मौजूद है। वो कौन सी बारीक वारदात डाल रहे हैं, लेकिन पहले ये ज़रा पढ़ते हैं। लिखा है कि मोहतरम अरकान सेनेट JUI पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पार्लियामान में दस्तूर में तरमीम की बात की जा रही है और ये तरामीम मुमकिन तौर पर अदलिया से मुतल्लिक हो सकती हैं, गो कि इन तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अरकान सेनेट जो जमात से मुतल्लिक हैं को हिदायत की जाती है कि वह जमाती फैसले की पाबंदी करें और बग़ैर इजाज़त तहरीरी किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तहरीर दस्तूर की दफ़ा 63A के तहत समझी जाएंगी। अब इस पर 3 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। सो पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने यह कह दिया है कि जब तक आपको वाज़ेह हिदायत ना दी जाएं, आपको लिख के ना बताया जाए, आप खुद ब खुद वोट नहीं देंगे तो आर्टिकल 63 लग सकता है, मतलब आपका वोट काउंट नहीं होगा। अब JUI-FA का वोट तो सिर्फ आईनी तरामीम में तभी पड़ेगा, अगर अगवा भी कर लें तो वोट नहीं डलवा सकते कि जब तक तहरीरी तौर पर पार्लिमानी पार्टी का लीडर अताउर रहमान जब तक वो खुद नहीं लिख कर देते कि आप वोट डाल दें आईनी तरमीम में, तब तक वोट नहीं डाला जा सकेगा और ये वोट काउंट नहीं होगा। कोई हाथ भी खड़ा करेगा तो कोई गिन नहीं सकेगा, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। उमरता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कोई ज़िंदगी में अगर बड़ा फैसला दिया तो मैं समझता हूं कि 63A का ये सबसे बड़ा फैसला है। उन्होंने भांप लिया था कि ये क्या करने जा रहे हैं और इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला देकर इस जमहूरियत को बचाने की एक आखिरी उम्मीद पैदा की थी।
آج تک وہ فیصلہ جمہوریت کے کام آ رہا ہے. اس فیصلے کو بڑے بڑے جید وکلاء بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک زبردست فیصلہ ہے اور وہ آج تک کام آ رہا ہے. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے لوگوں کے لیے جو یہ لیٹر آیا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام، علی امین نے افغانستان حکومت کے نمائندے جو قونصل خانے میں ہیں ان کے وفد سے ملاقات کی ہے. اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا علی امین گنڈا پور کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، وہ میں پڑھتا ہوں. خیبر پختونخوا اور افغانستان کے عوام کے درمیان کئی قدریں مشترک ہیں. سرحد کے آر پار لوگ لسانی، مذہبی، ثقافتی اور انسانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے دونوں اطراف کے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں. علاقائی امن پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں. ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ایک جرگہ تشکیل دے کر پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کرے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. پاک افغان سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تجارت کی غرض سے آنے والے افغان تاجروں کی سہولت کے لیے بارڈر پر خصوصی ڈیسک کا قیام انتہائی ضروری ہے. حکومت صوبے میں قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. صوبے میں زیر تعلیم افغان طلباء اور علاج معالجے کی غرض سے آنے والے افغان شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام نے کئی اشروں تک افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی ہے. ہم اس مہمان نوازی کے لیے پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام کے مشکور ہیں. ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے. یہ افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ نے آگے سے جواب دیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ جو ملاقات کی ہے اس سے ادارے خوش نہیں ہیں، حکومت خوش نہیں ہے، کیونکہ ملاقات یا خارجہ پالیسی وفاقی سطح پر ہوتی ہے، ریاستی ادارے چلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو یہ چلانے نہیں دی جاتی. بھارت، افغانستان، ایران، امریکہ یا چین سے کیسے تعلقات ہوں گے یہ ہمیشہ کمپنی فیصلہ کرتی آئی ہے. اب اس کو گستاخی سمجھا جا رہا ہے، اس لیے خبریں یہ اڑائی جا رہی ہیں کہ خان کو فوجی تحویل میں لینے کے لیے خواہشات بڑھ گئی ہیں اور یہ کرنے سے پہلے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی خواہشات میں شدید ترین اضافہ ہوا ہے. اور اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ پولیس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ڈیوٹیاں چھوڑ چکی ہے، صوبہ آئین کو نافذ کرنے میں اور نظام چلانے میں ناکام ہے. یہ سازش ہو سکتی ہے. اس حوالے سے گورنر نے خط بھی لکھ دیا ہے کہ یہاں پر معاملات کو سنبھالا جائے، معاملات صوبے کے کنٹرول سے نکل گئے ہیں. علی امین کی یہاں کوئی رٹ نہیں ہے تو ماحول بنایا جا رہا ہے. اب اس صورتحال میں خان نے کیا پیغام بھیجا ہے کہ سینٹ میں اس پر بات کی جائے تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. دیکھیں کیا عمران خان نے پیغام دیا ہے. آخری پیغام یہ ہے کہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہلے بھی ایک بار حملہ ہوا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور اب جب انہوں نے یہ کال دی ہے اور یہ جو جلسہ تھا 8 ستمبر کو جس میں پوری قوم باہر نکل آئی تھی، اس کے خوف سے ان کو پھر تھریٹس مل رہی ہیں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ وارننگ انہوں نے کہا ہے کہ اس ہاؤس کے فلور پہ دے دوں میں جو میں پیغام ان کا پہنچا رہا ہوں. جی عمران خان نے کہا ہے کہ جا کے سینٹ میں بھی یہ وارننگ دے دو کہ مجھے 8 ستمبر کے جلسے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب اس سے واضح تو کوئی بات نہیں ہے. علیمہ خان نے باہر آ کے بھائی کے حوالے سے بات کی، لوگ نہیں سمجھ رہے. اب باقاعدہ سینٹ کی کارروائی کا حصہ بن گئی ہے یہ بات، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. سینیٹر علی ظفر ایک سنجیدہ انسان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ پیغام آیا ہے اور خان نے کہا ہے کہ سینٹ میں وارننگ کے طور پر بتایا جائے کہ 8 کے جلسے کے بعد 8 کے جلسے کے خوف کی وجہ سے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب دھمکیاں دینے والے کون ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سارے آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیوں یہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، کیوں قاضی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئینی ترامیم کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اینڈ ریزلٹ کیا ہے، کیا قابو کرنا ہے، کیا کنٹرول کرنا ہے، عوام کو، پارٹی کو، سب کو کیسے کنٹرول کرنے کے منصوبے ہیں. لوگوں نے تو سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ کیا اگر یہ نوبت آ گئی کہ عوام سڑکوں پر آ گئی پرامن انداز میں اور ہمارے اداروں کو آرڈر ہوا تو کیا ان کے جوان اپنی عوام پر گولیاں چلائیں گے؟ یقین مانیں پاکستان کی 75 سے 80% آبادی یہ سمجھتی ہے کہ گولیاں چلا دی جائیں گی.
اپنی عوام پر. اس حد تک مسٹرسٹ ہے. جبکہ آج سے 3-4 سال پہلے چلے جائیں بڑے دعوے تھے. شیخ رشید جب گیٹ نمبر 4 سے ہو کے آتے تھے کہ جو مرضی ہو جائے پاکستانی فوج اپنی عوام پر گولی نہیں چلائے گی. اب کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا. اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے یقین نہیں آتا. علی امین ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ پولیس کا اعتماد ختم ہو رہا ہے, میں نے بتایا عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے, اعتبار ختم ہو رہا ہے, ہمارا خون بہایا جا رہا ہے, مگر وہاں پہ کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے یہ سننے کے لیے. یعنی کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کریں جن پر میں نے بات کی ہے. ابھی صورتحال میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے جو بہت پہلے آنی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ ڈی جی ISPR صاحب اب آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں. اب اس سے ایک سٹیپ معاملہ آگے چلا گیا ہے, یہ ذرا سنیں. کہ ہر محکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے, تو یا تو جناب اسپیکر آپ اسپیکر ہیں, یا تو کوئی ایسا ان کے لیے راستہ بنائیں کہ یہ خود آ کے الیکشن لڑے, اس صوبائی اسمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے, نیشنل اسمبلی پہ کسی کے بریگیڈیئر کو کھڑا کرے, ہم سارے اپنا بستہ بوریا بسترا باندھ کے ہم چلے جائیں گے. جی تو یہ صورتحال ہے, اس پر مزید کیا تبصرہ کیا جائے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.